بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عزیز حاضرین، آج کے ہمارے اس درس کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ جس طرح سے آپ تک پوسٹر کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فون کالز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ٹاپک بتائی گئی کہ آج جہنم سے آزادی پر کیسے، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر کیوں گفتگو کریں گے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ مدعا سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک ہی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ کامیابی مطلب ایک ہی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی ایک ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری کامیابی نہیں۔ کیا کامیابی؟ کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے آزادی دے دی گئی،
جہنم سے چھٹکارا پا لیا وہ شخص، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 گز کا پلاٹ خرید لیا، اب اس پر عالی شان محل بنانے کی کوشش کروں گا، 2-3 منزلہ کی عمارت، میں کامیاب، میرا بزنس چل پڑا، میں کامیاب، بڑی بڑی ڈگریاں آ گئی، میں کامیاب، ہاں بھائی نام ہو گیا لوگوں کے اندر، بڑا مشہور ہو گیا، گدی اور کرسی کا مالک اور عہدہ مل گیا، میں کامیاب۔ نہیں، کامیاب یہ نہیں، یہ جو کامیابی ہے یہ ٹیمپرری کامیابی ہے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ ہماری جان جیسے ہی ہمارے جسم سے نکال لی جائے گی، جیسے ہی یہ روح کھینچنے والا فرشتہ آ کر ہمارے جسم سے روح کھینچ لے گا، یہ 5 منزلہ کی عمارت، یہ ڈھیروں ردی پڑی ڈگریاں، یہ تمہارے کاروبار، تمہارا بینک بیلنس سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے۔ یہاں پر ایک اور تصور، اچھا جہنم سے بچا کر جنت میں کا مطلب ایسا بھی ہے کیا جہنم میں جا کے پھر جنت میں جائیں گے؟ ہاں ایسا بھی ہے، تھوڑے لوگ وایا جہنم آئیں گے جنت میں، تھوڑے لوگوں کو اپنی گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت کر پھر ایک آخری جنتی کو اللہ نکال کر، جہنمی کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ کامیابی کیا ہے جانتے ہیں؟ کامیابی اصل یہ کہ انسان جہنم کی صورت دیکھے ہی نہ، انسان جہنم میں جائے نہ، بلکہ جہنم اس پر حرام کر دی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کو آزادی کا پروانہ سنائے اور جنت میں داخل کرے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے ہم یہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے صبح و شام، ہمارے دنوں رات، یہ دن، ہفتہ، مہینہ، سال، عمر، یہ ہماری اصل یہی کوشش میں گزرنے چاہیے کہ یہ اللہ کی خطرناک دہتی آگ سے کیسے بچوں اور اللہ کی عالیشان جنتوں میں کیسے داخل ہو جاؤں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک بچہ انٹرنس ٹیسٹ دیا، انٹرنس بول تو سمجھتے، ایم سیٹ کا، اور کیا رہتا بھائی، ای سیٹ، آئی سیٹ، جو بھی، کل رزلٹ آنے والا ہے۔ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملتا نہیں ملتا کل معلوم ہونے والا ہے، انجینئرنگ میں سیٹ ملتی نہیں ملتی کل معلوم ہونے والا ہے۔ ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزارے گا، نیند نہیں آئے گی۔ معمولی چیز بھائی، نہیں بھی ملا تو اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی اور اسکوپ ہے دنیا کے اندر اور راستے ہیں، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن اگر اللہ کسی کو اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کے فرشتوں سے کہے گا گھسیٹو اس کو منہ کے بل اور جہنم میں داخل کرو، اللہ کی قسم کوئی اور راستہ نہیں ہوگا وہاں پر، یاد رکھنا۔ یہ جو کروٹوں کی نیند ہے نا تمہارے معمولی انٹرنس ایگزام کی یا دوسری اور کوئی چیز کے لیے، ہماری ساری زندگی کی راتوں کی نیند اس وجہ سے اڑنا کہ اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے آئیں گے، یہ اعمال لائیں گے، کیا تو ہمارا حشر کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اصل کامیابی کیا کہ انسان جہنم سے بچا کر کہاں داخل کیا جائے؟ جنت میں داخل کیا جائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا عمل توحید ہے۔ توحید کے بغیر نہ تو جہنم سے بچ سکتے ہیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی جنتیں اپنے توحید پرست بندوں کے لیے بنائی ہے، یہ توحید پرستوں کے لیے ہے، یہ اہل توحید کے لیے ہے، یہ اہل شرک کے لیے نہیں، یہ مشرکوں کے، منافقوں کے، کافروں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے مومن، مسلمان، موحد اور محسن بندوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ توحید، یہ توحید کی جو گواہی دے گا، یہ توحید کی جو دل سے، اپنے دل سے مان کر، اپنی زبان سے اقرار کر کر، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے یہ بتائے گا
ایسے شخص پر اللہ جنت جہنم کی آگ کو حرام کریں گے. آؤ یہ حدیث سن کر آگے بڑھتے ہیں. راوی حدیث کون؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. لوگوں جو کوئی اس بات کی گواہی دے کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہے رسول ہے, حرم اللہ علیہ النار, ایسے بندے کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. من شہد اللہ الہ الا اللہ, ایک اللہ برحق ہونے کی گواہی دینے کا معنی کیا؟ ہم تو آج آدھار کارڈ کے مسلمان ہیں, اپنا نام ریلیجن بولتے پاسپورٹ میں مسلمان لکھا لیے, محمد یہ محمد وہ, عبداللہ خان پٹھان فلانا فلانا. انسان کو معلوم ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, اس کے شروط کیا ہے. ایسا نہیں. یہی ابھی دیکھ لو, یہ 20-25 لوگوں کو پکڑ لو یہی پروگرام کے بعد, کتنے لوگوں کو کلمے کی 8 شرطیں پتا ہے, آپ دیکھ لو خالی. ہم کیا سمجھتے رٹی لگا دینے سے کامیابی ملے؟ نہیں. ایک مولانا تھے, بچوں کو درس دیتے تھے. ایک بچہ تحفے میں طوطا لا کے دیا, مولانا طوطے کو شیخ رکھ لیا. شیخ تعلیم دیتے, طوطا بھی کلمہ سیکھ گیا. کیا پڑھتا؟ لا الہ الا اللہ, بار بار پڑھتا. ایک دن کلاس میں کیا دیکھا, شیخ رو رہے, بہت غمگین ہے. کہا شیخ کیا؟ کہا آج میرا طوطا مر گیا. بچوں نے کہا شیخ ایک اور طوطا لا کر دے دیں گے, اس میں اتنی رونے کی کیا بات ہے, ایک اور نیا لا کر دے دیں گے. کہا نہیں, رونا مرنے پر نہیں آیا, مرنے طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا ہوں. کس لیے شیخ؟ کہا کل رات ایک بلی آئی, طوطے پر پنجہ چپٹی, جیسے ہی وہ اس کو مارنے اور کھانے لگی, جو طوطا رٹی لگا کر لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا اب خالی چیخے مارنے لگا, لا الہ الا اللہ اب نہیں نکل رہا اس کی زبان سے. رو اس لیے رہا ہوں کہیں ہمارا حشر بھی ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر بغیر معنی مطلب کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے, لیکن جب آخری وقت آئے جب منہ سے نکلے گا نہیں جانتا, اس لیے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. یہی مسئلہ ہے ہم میں سے اکثر کا, بغیر جانے بغیر سمجھے بغیر معنی وہ مطلب کے بس پڑھ لے. کیا لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اچھا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, پھر نماز میں آ رہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے کہہ رہے. نہیں, ہمارے خاندان کے بڑے تو دادا ہے, ان کی چلتی سب. پھر بول رہا بندہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی عبادت کرتے. پھر آ کر کہیں اور بھی سجدہ. بندہ آ رہا ہے ایاک نعبد, اللہ تیری عبادت کرتا ہوں. پھر آ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے. ایاک نعبد, مسجد میں کہہ رہا ہے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں. پھر آ کر کسی اور کے نام پر بکرے ذبح کر رہا ہے. ایاک نستعین کہہ رہا ہے اللہ تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں, تیرے سوا کسی سے نہیں. لا الہ الا اللہ بغیر معنی مطلب کے پڑھا, اسی لیے آتا ہے. پھر اور آپ جاؤ نکلو اپنے ایریے میں, چبوترے ملیں گے آپ کو, جھنڈا لگا ہوگا, المدد کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہوگا. ایاک نستعین, کوئی استعانت نہیں سوائے اللہ کے کرنے والا, مدد کرنے والا اللہ تبارک. المدد یا رب العالمین پڑھو. کیا من شہد اللہ الہ الا اللہ, جو یہ بات کی گواہی دے صحیح طریقے سے سمجھ کر جان کر علم حاصل کر کر دل کی گہرائیوں سے زبان کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ حرم اللہ علیہ النار, ایسی گواہی دینے والے کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. توحید کی گواہی. اور شرک اور توحید پر ڈسکشن چل رہا تھا نا ابھی, سنا؟ آؤ یہ حدیث سنو. حضرت جابر روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت. کیا مسئلہ ہمارا؟ شرک, توحید, کیا اس کی اصلیت, کیا اس کی حقیقت,
کیا اس کا کرٹیکل کیس ہے ایک ایسا مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کرنے والا سمجھتا تھا، کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا تھا، کسی اور کو مدد کرنے والا مشکل کشا سمجھتا تھا، ایسے ہی مر گیا، کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہا ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، پوچھنے لگا یا رسول اللہ دو واجب کرنے والی باتیں بتاؤ، دو واجب کرنے والی باتیں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مما لا یشرک باللہ شیئا، لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، خالص توحید پر اس کی موت آئی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک کرتا تھا، اللہ اس کو اپنی دہکتی آگ جہنم میں داخل کرے گا، دخل النار۔ آج کئی لوگ ہیں بھائی، ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ اللہ اکبر، میرے اپنے خاندان میں بھی ہوں گے، آپ کے اپنے خاندان میں بھی ہوں گے، دادی دادا جی رہے، انہیں توحید سمجھانے کی ہمیں توفیق نہیں، کیا اگر وہ یہ توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر ہوتے ہوئے مر جائیں گے تو کیا ان کا وہ شرک معاف ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے وَمَن مَاتَ یشرک باللہ شیئا دخل النار، یہ شرک کرتے ہوئے مرے گا، اللہ جہنم میں داخل کرے گا، پھر اس کے بعد تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ مشرک کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مشرک کی زندگی تک، کب تک؟ مشرک کی زندگی تک اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، جائز ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اسے ہدایت دے دے، لیکن جو مشرک اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرتے ہوئے مر جائے گا، پھر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کی مغفرت کی دعا کرے ہاتھ اٹھا کر۔ اللہ اکبر۔ دلیل سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113۔ اپنے خالی منڈیاں چھلتے، ہاؤ صحیح، کیا بولے؟ بہت اچھا بولے۔ کب آتے بھائی یہ چیز کے اوپر؟ پھر کب گھر کو جا کے یہ آیتاں خود کھول کے پڑھتے، آ کر کب ہوم ورک کرتے، کب خود اس بارے میں جذبات آپ کے اندر جو ہے نا ابھرنے والے ہیں؟ اندازہ نہیں امت مسلمہ کا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 گھر جا کر پڑھو، اللہ تبارک و تعالی واضح انداز میں کہہ رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کے لیے آپ میں بہت چھوٹی بات ہے، آپ کا میرا مقام بہت چھوٹا ہے، اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے پیغمبر کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں اچھا مشرک بولے تو باہر کا مشرک، مشرک خاندان کا مشرک، اپنا خاندان کا آدمی کیا مشرک نہیں ہوتا؟ اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کسی پیغمبر کے لیے اور کسی عام مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے اپنے ہاتھ مغفرت کے لیے، دعا کے لیے اٹھائے، اگرچہ کہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کب آیت نازل ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آنکھ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں یہ۔ ہمارے پاس یہ چیز کی سنگینی ہے نہیں، آخر کتنا کریٹیکل مسئلہ ہے شرک کا، اندازہ ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام بیٹا چاہیے تھا، بیٹا ایمان نہیں لایا، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ نے کہا کہ آپ ہمارے خاندان والوں کو بچا لیں گے، فیملی کو بچائیں گے، میرا بیٹا فیملی میں سے۔ کہا اللہ نے نوح تمہارے خاندان والے وہ نہیں، تمہارے خاندان والے وہ ہیں جو ہم پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلاص چلو نکلو تم۔ ابراہیم کھڑے باپ کے واسطے، اللہ باپ مشرک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ ابراہیم تمہاری آبرو کی حفاظت کریں گے، معاف نہیں کر سکتے، تمہارے باپ کا شرک معاف نہیں ہو سکتا، جاؤ ابراہیم ہم تمہاری آبرو کی عزت کی حفاظت کریں گے، قیامت کے دن جب تم سب کے سامنے آئیں گے ہم تمہارے باپ کو بچھو کی
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کون؟ ابراہیم. اچھا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین لکھتے ہیں اپنے چچا کے لیے نہیں اپنی ماں کے لیے. اللہ اکبر. اپنی ماں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اللہ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اللہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اجازت نہیں ملی. اللہ اکبر. کہا پھر میں نے کہا یا اللہ میں میرے والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پھر مجھے اجازت ملی. آیت نازل ہوئی کہ کسی پیغمبر اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کیا کرنا بھائی کیا کرنا زندگی کے اندر توحید پہ لانے کی کوشش کرنا, پوری محنت کرنا, پوری جی و جان لگا دینا کہ انہیں توحید کے راستے پر لے کے آیا مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد انبیاء بھی اپنے رشتہ داروں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اگر وہ شرک کرتے ہوئے مرے گا. یاد رکھنا. اسی لیے سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس طرح سے توحید پرست پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے ویسے ہی مشرک پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا ذریعہ ہے جنت میں جانے کا جہنم سے بچنے کا؟ سب سے پہلا توحید کا اقرار کرنا, کلمہ پڑھنا, پھر کلمے کے دوسرے حصے میں بولنا محمد الرسول اللہ نبی ہے اللہ کے گواہی دینا. ایسا نہیں نبی نبیہ کے رٹے لگاؤ میں نبی کو چاہتا ہوں نبی کو چاہتا ہوں نبی کو چاہتا ہوں. نہیں, جب تک تمہارے 5 فٹ کے جسم پر نبی جیسی سنتیں نہ آئے تم نبی کے چاہنے والے صحیح چاہنے والے نہیں ہیں. یاد رکھنا نبی کے ساتھ تمہاری محبت میں ابھی کمی ہے تمہاری. نبی کی گواہی اگر دیے ہو تو پھر نبی جیسا عمل کیا ہوگا. تھوڑے نوجوان ہیں بھائی, کل جمعے کا خطبہ دینے ایک جگہ گیا میں تو وہاں پر ایک سانپ ان کے فرزند کو ملا ہے. بولے شیخ ذرا انہوں دنیا کی طرف چلے جا رہے ہیں. ٹین ایج رہتے نہیں, ٹین ایج بولے تو TEEN آتا کہتے آخر میں 19 ٹین ایج دنیا کی طرف چلے جا رہے ہیں. ان سے بیٹھ کے بات کر بات کرنے پر یہ اندازہ ہوا کہ ان کا اپنا یہ تصور ہے اہل حدیث ہے, سلفی بچہ ہے, جانتا ہے سب, حافظ قرآن ہے, لیکن کیا ہے تھوڑا چلا گیا. ان کا تصور یہ تو موج کرنے کے دن ہے, گھومنے پھرنے کے آؤٹنگ کے دن ہے. یہ تو تھوڑا سا بال ٹیڑے بھنگے کاٹ کے تھوڑا ٹائٹ ٹی شرٹ لو ویسٹ کا جینز پہن کے لوفر شوز پہن لے کے تھوڑا سا گوگل لگا کے نکل جائیں گے باہر, اور جیسا ہی 25-30 کے قریب ہو جائیں گے نا پھر اللہ اللہ کریں گے. میں بولا میرے بھائی کون سے علاقے میں رہتے؟ گول کنڈے میں. جاؤ گول کنڈے کے اندر 4 بڑے بڑے قبرستان ہیں, وہ قبرستانوں میں جا کر دیکھو 13 سال کا نوجوان بھی پڑا ہے جو سوچتا تھا 20 سال کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا داڑھی چھوڑوں گا. 25 سال کا کڑیل نوجوان بھی پڑا ہے قبر کے منومیٹھی کے نیچے, سوچتا تھا کہ 40 سال میں ہوں گا اللہ اللہ کرتے بیٹھوں گا. نہیں, اللہ نے موقع نہیں دیا. پھر یہ ضروری ہے میرے بھائی. من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے جو شہید یہ گواہی دے. چلیے اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ اخلاص. اب جب اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پھر سارے نیک اعمال کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا. اس سلسلے میں لمبا واقعہ ہے, ایک مختصر سن لیجئے. صحیح مسلم میں واقعہ نقل ہوا ہے. حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ان کی بیماری میں مبتلا ہوئے, کہا یا رسول اللہ دور ہے گھر, ذرا میرے گھر آئیں, ایک جگہ نماز آپ پڑھ کر افتتاح کریں, مختصر کر دے جگہ, وہاں پر نماز ادا کر لوں گا میں. اللہ کے نبی گئے, نماز پڑھائے, نماز کے بعد بیٹھے, صحابہ بات کرنے لگے. کیا وہ شخص کافر ہے؟ وہ شخص اصل میں منافق ہے. وہ شخص اوپر کلمہ پڑھا اندر سے نہیں. اللہ کے نبی کون؟ کہا وہ. اچھا کیا اس نے کلمے کا اقرار نہیں کیا اپنی زبان سے؟
کہا یا رسول اللہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے اور کیا کہا؟ ان اللہ حرم علی النار، بے شک جہنم کی آگ پر اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جو یہ کہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کی نیت یہ ہوتی ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے میں جو ایک کلمہ پڑھا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے بندے پر اللہ جنت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ خاص اللہ کے لیے عمل کرنا۔ دو، تیسرا عمل دعا، دعا کے ذریعے سے ہم جہنم سے پناہ طلب کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، کیا من سأل اللہ الجنہ 3 مرات، کہا اللہ کے نبی نے جو کوئی سوال کرتا ہے جنت کا کتنے مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ، خالت الجنت، اب جنت خود کہتی ہے، اللہ اکبر، ذرا تھوڑا اندازہ ہے بات کا، جنت بات کرتی، جہنم بات کرتی، معلوم نا آپ کو؟ جہنم کہیں گے آخر میں حل من مزید کہیں گی، اور بھرو اللہ میرے اندر بولیں گے، جہنم یہ جنت کیا کہتی ہے دیکھو اب، خالت الجنت من سأل اللہ الجنہ، من سأل اللہ الجنہ 3 مرات، جو کوئی 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، خالت الجنت، اب جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ یہ 3 دفعہ جنت کا سوال کرنے والے کو میرے اندر داخل کر دے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ، پھر اس کے بعد جو کوئی جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے بچنے کی دعا، 3 مرات، 3 مرتبہ، خالت النار، پھر جہنم خود کہتی ہے کیا؟ اللہم اجرہ من النار، اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ اکبر۔ بار بار اپنے بچے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر میں، تو اپنے پاس ایک رواج ہے، دعا کرو بیٹے۔ کیا دعا؟ کیا دعا سکھاتے بچوں کو؟ پپا کو پیسے مل جاؤ بہت، یہ سکھاتے نا اپنے پاس، بڑا گھر بن جاؤ، بڑی کار، بڑا بنگلہ، نہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں جنت کے سامنے۔ بچوں کو سوال کرنا سکھاؤ، جب اللہ سے مانگو تو جنت مانگو بھائی، اللہ سے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں، یاد رکھنا، جنت مانگنا سکھاؤ بچوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی ہمیں یہ دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھا دیں، اتنی اہمیت دے کر یہ دعا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اپنا مسئلہ بہت عجیب ہے بھائی، اس سے پہلے بولا تھا، دیکھو میں آپ کو، چھوٹے رہنے 8-10 سال کی عمر میں استادی ماں کے پاس گئے تھے، انا اعطیناک کل کوثر یاد کر لیے، الم ترا یاد کر لیے، اب 40 سال کے ہو گئے تو بھی گاڑی اس پہ چل رہی، پیدل پھرتے تھے، سائیکل پہ آئے، اسکوٹر آ گئی، بائک آ گئی، کار آ گئی، ترقی ہو گئی سب میں، اس میں ترقی نہیں۔ ویسے کیا ہے معلوم؟ نماز کی دعائیں، دعائیں معصورہ ملسات بچپن میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن، پورے پڑھ لیں، دیکھو یاد ہے سب کو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، یہ دعا یاد نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ دعا بھی قاعدے میں پڑھنے کی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کی ہے یہ دعا بھی، لیکن کیا بس وہ یاد کر لیے تھے، گاڑی اس پہ چل رہی پوری زندگی، اس پہ چلاتے پورا گئے تک، نئے دعائیں یاد کرو۔ اللہ کے نبی خاص طور پر یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کوئی بندہ اگر 3 دفعہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود دعا کرتی ہے اس کے لیے، اللہ اسے بچا لے جہنم سے۔ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے نہیں کم از کم، 5 دفعہ فرض نمازی اٹھا لو، ہر سلام سے پہلے ایک دن میں 5 دفعہ اگر تم جہنم سے پناہ مانگو گے، اللہ ضرور جہنم سے پناہ دے گا ہمیں انشاءاللہ۔ کرنا نا، کرنا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ایک دعا بہت زیادہ پڑھتے تھے، کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کی آگ سے بچا ہمیں، اللہ اکبر۔ دنیا کی کامیابی مانگ رہے ہیں، آخرت کی کامیابی، لیکن اصل کامیابی آخر میں یہ وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کی آگ
میں اللہ اکبر. یہ بات جاننے کی ہے. دعا, تیسرا عمل کیا ہے؟ دعا. چلیے اس کے بعد تھوڑا تیز جائیں گے, ٹائم ہو گیا. تھوڑا سا ادھر دماغ ادھر رکھ کے انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. چوتھا عمل ہے تقوی. تقوی کے ذریعے سے بھی جہنم سے اللہ چھٹکارا دیں گے. اس کے لیے بھی ہوم ورک کرنا پڑتا. ایک آیت بتایا تھا میں آپ کو, سورہ توبہ کی آیت نمبر بولو 113. اس کے اندر کیا ہے؟ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے, منع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی. ایک ہوم ورک یہ. دوسرا ہوم ورک یہ لے لو, سورہ مریم آیت نمبر 70 سے پڑھنا شروع کرو. وہ 70 میں کیا ہے؟ آیت نمبر 70 سے پل صراط کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کو معلوم پل صراط کہاں پر ہے؟ جہنم کے عین اوپر ہے. جہنم کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے, کانٹی دار بڑا خطرناک پل ہے, سب کو گزرنا ہے. سب کو کا مطلب مسلمانوں کو, کافروں کو, گناہگاروں کو, نیکوکاروں کو, سب کافروں کو, مشرکوں کو, مومنوں کو, سب کو اس میں سے گزرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ پل صراط کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت کے آخری ٹکڑے میں کیا کریں؟ ثم ننجی, پھر ہم بچا لیں گے. اور اللہ کی قسم, اللہ کے علاوہ جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے, یاد رکھنا. جب اللہ بچا لے گا تو یقیناً بچا لے گا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. انک لا یخلف المیعاد, اللہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا, وعدے سے نہیں پھرتا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پل صراط مریم, سورہ مریم کی آیت نمبر 70 سے پڑھو. اللہ کہہ رہے ہیں سب کو اس پر سے گزرنا ہے. ثم ننجی, پھر ہم بچا لیں گے. کس کو؟ الذین اتقوا, جو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں, تنہائی میں ہو, کوئی گناہ نہیں کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ ہو, اللہ سے ڈرتے ہیں, خوشی کا معاملہ آ گیا اللہ سے ڈرتے ہیں, غم کا مسئلہ آ گیا اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی مرحلے میں اللہ کے خوف کو اپنے سینے سے جدا نہیں کرتے. الذین اتقوا, جو اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے, اللہ کا تقوی, ایسے لوگوں کو اللہ پل صراط پہ سے جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخلہ دلوائیں گے. التقوی ہا ہونا, کہاں ہے تقوی؟ یہ اندر رہتا تقوی. اندر کیوں رہتا معلوم؟ اندر اس لیے رہتا, تقوی کا اصل امتحان اندر ہی ہوتا. لوگوں کے سامنے تو میں ٹوپی ووپی پہننے کے ایک دم شریف ہی رہتا ہوں. تقوی اندر اس لیے کہ امتحان تقوی کا تنہائی میں ہوتا, کہ تمہارے ہاتھ میں موبائل 4G کا 2GB کا ڈیٹا, تم جو چاہے سائٹ کھول سکتے, لیکن تمہارا تقوی تمہیں اس بات یہ کام کرنے سے روکتا ہے. یہ اصل تقوی ہے. کمپنی میں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کمپنی کا مال چرا سکتے ہیں, دکان کا مال لے سکتے ہیں, ابا کی پاکٹ میں سے پیسے نکال سکتے ہیں, سودے میں سے پیسے چرا سکتے ہیں, کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ اندر کی بات ہے کہ اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو تم یہ نہیں کرو گے. اللہ کی قسم, الحمدللہ. کیا ہے؟ الذین اتقوا, جو تقوی اختیار کریں گے اللہ انہیں بچا لے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے سے سوال کیا گیا, کیا سنا تھا؟ حدیث. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ, جنت میں جانے کا سب سے زیادہ سبب کیا بنیں گے؟ کیا چیز سبب بنے گی کہ ہم جنت میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے؟ کس سبب کے ذریعے سے؟ کیا سبب ہوگا جنت میں جانے کا؟ کیا ریزن ہوگا کہ اللہ کئی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو اللہ کے دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. دو باتیں, نمبر 1 اللہ کا تقوی, نمبر 2 اچھے اخلاق. اللہ اکبر. تقوی اللہ و حسن الخلق, اچھے اخلاق اور اللہ کا ڈر, اس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. پھر سوال ہوا, یا رسول اللہ, وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا 2 چیزیں, انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ, یہ 2 وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تقوی کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں عمل روزہ. نسائی کی حدیث ہے, عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا روزہ ڈھال ہے جہنم سے.
روزہ بچاؤ ہے کس سے؟ روزہ رکھنا یہ ایسا ہے جہنم سے بچاؤ ہے، یہ ایسی ڈھال ہے جیسے تم میدان جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہو، ویسے ہی یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے آگ کے بچنے کے لیے۔ اور اپنے پاس روزے کا کانسیپٹ بڑا عجب ہے۔ کب رہنا بیٹے روزہ؟ کب رہنا؟ کب رہنا روزہ؟ بولو رمضان میں۔ کب رہنا؟ نہیں، رمضان میں روزہ رہنا۔ ہمارے پاس یہی تصور ہے بھائی، حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ پورے سال کے کسی مہینے میں کبھی بھی روزہ رہا جا سکتا ہے، سوائے جمعے کو چھوڑ کر۔ جمعے کو نفل روزہ نہیں رہ سکتے، عید المومنین ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ اور نوجوانوں کو تو خاص طور پر روزہ رکھنا چاہیے دنوں کے اندر۔ نوجوانوں کو خاص طور پر یہ جو ماحول ہے، فتنوں کا جو ماحول ہے، جو آئی ٹی میں کام کرنے والے ہیں اور جو کالج اور اسکول جانے والے ہیں، ماحول اتنا قلتاً اور خراب ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے کے لیے، اپنے تقوی کو مینٹین کرنے کے لیے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ اور بڑھانے کے لیے مہینے میں 3-4 روزے ضرور رکھنے چاہیے ہر نوجوان کو۔ روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ جہنم سے بچاتا ہے روزہ۔ کیسا بچاتا ہے؟ آؤ یہ حدیث سنو، اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، کتنے روزے؟ ایک روزہ۔ ایک روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، ایسے روزے دار کو اللہ سبحانہ و تعالی 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی مسافت؟ مسافت بولتے ڈسٹینس، ڈسٹینس، دوری۔ ایک روزہ اللہ کے لیے رکھنا ایسا جہنم سے 70 سال کی تمہاری دوری۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا، روزے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قابل غور ہے، اس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، جو کوئی اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے گا، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، اللہ ایک خندق بنائے گا روزے دار اور جہنم کے درمیان میں۔ کتنی ہوگی وہ؟ کما بین السماء والارض، اتنی ہوگی جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ، اتنی بڑی خندق بنائے گا ایک روزے دار اور جہنم کے بیچ میں۔ روزے رکھو، یہ جہنم سے بچاؤ کے ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا عمل، تکبیر اولیٰ سے نمازوں کی پابندی کرنا۔ کس سے؟ تکبیر اولیٰ سے۔ تکبیر اولیٰ بولے تو اب دیکھیے، آپ نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب تکبیر اول، پہلی تکبیر۔ نماز شروع کرتے تو پہلے کیا کرتے اپن؟ اللہ اکبر، اس کو تکبیر اولیٰ بولتے۔ اپنے پاس کیسا رہتا معلوم؟ کتنے بجے میاں جماعت؟ 1 بجے ہے جماعت۔ اذان کب ہوتی؟ 12:45 کو ہوتی۔ تو اپن بولتے ابھی تو 50 ہو رہے ہیں، 55، ابھی تو 57، ابھی 2 منٹ ہے، جائیں گے وضو کریں گے۔ رکعت تو ملتی نہیں، کیسا بھی وہ پورا ہوشیاری کر لے کے جاتے ہیں، این ٹائم پہ جاتے، ایسا ادھر جماعت کرتے تھے، وضو کرتے رہتے، جلدی جلدی جا کے مل جاتے۔ نہیں، تکبیر اولیٰ میں ملنے کی بھی الگ فضیلت ہے، وہ جو حصہ چھوٹ رہا، وہ فضیلت کا حصہ چھوٹ رہا ہم سے تکبیر اولیٰ کا، اسی لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث کے اندر حضرت انس روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن پابندی سے ایک بھی ناغہ کیے بغیر تکبیر اولیٰ سے نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 2 چیزوں سے نجات لکھ دیتے ہیں اس کی زندگی میں۔ 2 چیزوں سے بندے کو نجات، 40 دن اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ سے فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے کو 2 چیزوں سے نجات۔ نمبر 1، اس کے دل سے نفاق کی بیماری کو نکال دیتے ہیں، منافقت کی بیماری کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، نجات لکھتے ہیں۔ اور دوسری نجات، جہنم کی آگ سے اس کو نجات لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے نجات۔ نماز کا مسئلہ بڑا عجب ہے ہمارے پاس، ایسی دل ہے، سب کو دل ہے، ایسا رکھو ہاتھ دل پہ رکھے، دیکھو آواز آ رہی کیا؟ دھک دھک
دھڑک رہا. ایسا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو آج فجر کی نماز کون کون پڑھے جماعت کے ساتھ. احساس کر لو اندر، اپنے اندر احساس ہونا. 50 روپے کی نوٹ گم گئے تو کتنی تکلیف ہوتی نہیں؟ کہاں چلے گئے کہ بھائی نیا فون خرید کے لائے ٹوٹ گیا، تکلیف ہوتی نہیں؟ افسوس ہوتا، ملال ہوتا نہیں؟ فجر کی نماز چھوٹی تو ملال ہوتا. اگر ملال نہیں ہوتا تو پھر کلمہ پڑھو ایک وقت. کیا بول رہا ہوں؟ اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی اور ملال بھی نہیں ہو رہا، بس عام زندگی ایسی چل رہی، کوئی فرق نہیں زندگی میں، تو پھر ایک وقت اچھا پانی نہا کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھو. کیوں؟ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا پھر یہاں پر. تکلیف ہونا، نماز چھوٹ گئی، رکعت چھوٹ گئی، نماز کی اہمیت، تکلیف ہونا اندر یہاں پر. نماز کی اہمیت میرے بھائی، اور باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آگے کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نہیں اگر ایک 10 منٹ دیتے بولتے جلدی جلدی سنا دیتا ہوں پورے باتیں، بیٹھا سو اس کو نہیں. اور جو ہے نا 7 اعمال ہے، بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ کہی گئی اور سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے اور پھر سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے. اللہ یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تیری بہترین جنتوں میں ہم سب کو داخل کر دے. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا. اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے، ہماری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے، ہماری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے. اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.